سال آ گیا تو اس میں نیا کیا ہے؟ وہی دن ہیں، وہی راتیں ہیں. نیا پن کیا ہے اس میں جسے آپ کہتے ہیں نیا سال آ گیا؟ کون سی نئی چیز آپ نے اپنائی ہے؟ کس چیز کو چھوڑا ہے؟ سال تو بدلتے رہیں گے، کیا آپ کو بھی آپ نے بدلا ہے؟ حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ وقت کی گردش تیز ہو جائے گی. سال اس طرح گزریں گے جس طرح مہینہ گزرے، اور مہینہ اس طرح گزرے گا جس طرح ایک ہفتہ گزرے، اور ہفتہ اتنی تیزی سے گزرے گا کہ جیسے ایک دن گزرے، اور دن اس طرح گزرے گا جیسے ایک گھنٹہ گزرا ہے، اور گھنٹہ اس طرح گزرے گا کہ جس طرح آگ کا شعلہ بھڑکا اور اٹھ کے بجھ گیا. فرمایا اتنی تیزی وقت میں آ جائے گی. فرمایا جب تک وقت کی گردش تیز نہیں ہوگی، زمانہ آپس میں ملے گا نہیں، یعنی وقت کی گردش تیز نہیں ہوگی، قیامت نہیں آئے گی. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ سال تیزی سے گزر رہے ہیں، مہینے تیزی سے گزر رہے ہیں. وقت تو بدل رہا ہے، 2019 میں بدل گیا، لیکن کیا ہم نے بھی اپنے آپ کو بدلا ہے؟ سردی کا موسم ہے، جمادی الاول کا مہینہ ہے. یہ جب قمری مہینوں کے نام رکھے گئے تھے تو اس مہینے کا نام رکھنے کا وقت آیا تو یہ دن جو تھے سردی بڑی شدید تھی، پانی جم جاتا تھا. جمادی کا معنی ہے منجمد چیز، جمی ہوئی چیز. تو اتفاق سے جب یہ اہل عرب نے مہینوں کے نام رکھے تھے اس وقت بھی جمادی الاول جو ہے یہ سردی میں ہی تھا اور شدید ٹھنڈ میں تھا، اور اس دفعہ بھی جمادی الاول شدید ٹھنڈ میں ہی ہے. میں جو آپ کو حدیث سنانا چاہتا تھا اپنے آپ کو بدلنے کے حوالے سے، میرے آقا کریم نے فرمایا سردی کا موسم مومن کے لیے موسم بہار ہے. یا رسول اللہ کس طرح؟ فرمایا دن چھوٹا ہوتا ہے، روزہ رکھنا آسان ہے. رات لمبی ہوتی ہے، نیند بھی پوری ہو جاتی ہے، اور مومن اٹھ کے تہجد بھی پڑھ لیتا ہے. تو اس حوالے سے مومن کے لیے سردی کا موسم کیا ہے؟ موسم بہار ہے. دن چھوٹا ہے، نفلی روزہ رکھنا آسان ہے. راتیں لمبی ہیں، نیند بھی پوری ہو گئی، تہجد بھی نصیب ہو گئی. مجھے ایک دوست کہنے لگے کہ جس نے نماز پڑھنی ہے اس نے جون جولائی میں بھی پڑھ لینی ہے، اور جس نے نہیں پڑھنی اس نے دسمبر جنوری میں بھی، سردیوں میں بھی نہیں پڑھنی. پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع تو دیا ہے. اہل ایمان جو ہیں، فکر آخرت رکھنے والے، وہ تو اس موسم سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، لیکن جو غافل ہیں ان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہے. اس لیے میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں، وقت بدل رہا ہے، وقت تیزی سے گزر رہا ہے، لیکن جب تک ہم اپنے اندر تبدیلی نہ لائیں اس وقت تک یہ سالوں کا بدلنا اور خوشی منانا، نیا سال آ گیا، ابھی نئی چیز کیا ہے جس کے لیے آپ خوشی منا رہے ہیں؟ یا پچھلے سال آپ نے کیا حاصل کیا جس پر آپ خوشی منا رہے ہیں؟ یہ زندگی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہے، یہ زندگی بہت بڑی نعمت ہے. صرف نعمت نہیں بلکہ بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ اس زندگی کے ذریعے ہم ہزارہا نعمتیں حاصل کرتے ہیں. اس زندگی کے ذریعے ہم اور کتنی نعمتیں حاصل کر رہے ہیں. اللہ کی معرفت، اللہ کی عبادت، اللہ کا قرب، کتنی نعمتیں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، حضور کا قرب، بہت ساری نعمتیں اس زندگی کی وجہ سے ہم حاصل کر رہے ہیں. تو زندگی خود بہت بڑی نعمت ہے. زندگی کیا ہے؟ زندگی ہم سب گزار رہے ہیں، لیکن زندگی کی معرفت نہیں، پہچان نہیں کہ زندگی کیا ہے. ہم 70-80 سالوں کو
زندگی سمجھتے ہیں، 100 سال یہ زندگی ہے، جبکہ قرآن کہتا ہے انسان کی زندگی ختم نہیں ہوگی، ہاں انتقال ہوگا۔ کیا ہوگا؟ انتقال، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل، انسان ایک جگہ چھوڑ کے دوسری جگہ جائے گا، منتقل ہوگا، لیکن زندگی ختم نہیں ہوگی، فنا نہیں آئے گی۔ سورہ واقعہ میں ہے، اور سورہ واقعہ کے فضائل میں ہے کہ اگر کوئی شخص تنگ دست ہو، رات سونے سے پہلے سورہ واقعہ کی تلاوت کرے، اللہ اس کے رزق میں برکت عطا فرما دیتا ہے۔ سورہ واقعہ میں ہے نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین علی ان نبدل امثالکم وننشئکم فیما لا تعلمون۔ فرمایا جب تمہیں موت آتی ہے ہم ایک جہان سے دوسرے جہان میں لے جاتے ہیں۔ موت آئی ایک جہان سے دوسرے جہان میں، انسان انتقال کر گیا۔ کیا ہوا؟ یہ انتقال پہلی دفعہ نہیں ہوگا، ہمارا انتقال 2 دفعہ ہو چکا ہے، 2 دفعہ ہمارا انتقال ہو چکا ہے۔ عالم ارواح سے انتقال ہوا ماں کے پیٹ میں، جب جسم بن گیا تو روح کو عالم ارواح سے ماں کے پیٹ میں منتقل کیا گیا، ایک وہ انتقال تھا۔ پھر جب پیدائش ہوئی تو ماں کے پیٹ سے دنیا کے پیٹ میں انتقال ہوا، منتقل ہوا نا انسان۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے آپ کو دکھ ہوتا ہے کہ خوشی ہوتی ہے؟ پتہ چلتا ہے انتقال ہمیشہ غم کا باعث ہے۔ ہمارے ہاں جب انتقال کا لفظ بولتے ہیں تو ساتھ غم جڑا ہوا ہے، انتقال کر گیا دل میں غم آ گیا۔ 2 انتقال ہمارے ہو چکے ہیں، یہ تیسرا ہونا ہے، اس لیے انتقال سے گھبرائیں نہ۔ 2 انتقال پہلے ہو چکے ہیں، عالم ارواح سے ماں کے پیٹ میں، پھر ماں کے پیٹ سے دنیا کے پیٹ میں، یہ 2 انتقال ہو چکے ہیں۔ اب تیسرا انتقال ہوگا دنیا کے پیٹ سے برزخ میں، روح جسم سے نکلے گی برزخ میں، تو اس وقت جو والدین آباء و اجداد پہلے جا چکے ہیں نا، نیک والدین آباء و اجداد، اللہ جن کو اجازت دے دیتا ہے وہ اپنی اولاد کی روح کو لینے کے لیے آ جاتے ہیں، وہ خوش ہوتے ہیں آج ہمارے پاس آ رہا ہے۔ یہ تیسرا انتقال ہوگا دنیا سے برزخ میں۔ پھر چوتھا انتقال ہوگا جب قیامت آئے گی، برزخ کے جہان سے نکل کے حشر کے میدان۔ اب یہ آخری مرحلہ ہوگا جس کے بعد زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی، ہمیشہ ہمیشہ قائم رہے گی۔ تو زندگی کے بارے میں پہلی بات جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے کہ زندگی کی پہچان معرفت حاصل کریں، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ سراغ زندگی، زندگی کا راز کیا ہے، زندگی چیز کیا ہے؟ زندگی ختم نہیں ہوتی، زندگی ہمیشہ رہے گی۔ ہاں انسان مخلوق ہے، پیدا کیا گیا ہے، لیکن اب فنا نہیں ہوگا، اب اس کو اللہ تعالی ہمیشہ کی زندگی عطا فرما دیتے ہیں، چاہے جنت میں ہے چاہے دوزخ میں ہے، دونوں جگہ ہی زندگی ہے۔ دوسری بات، جب چیز اتنی اعلیٰ ہے کہ زندگی بڑی اعلیٰ نعمت ہے تو بے مقصد تو نہیں عطا کی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی کام بے مقصد نہیں، وہ حکیم ہے، حکمتوں والا ہے۔ فعل الحکیم لا یخلو من الحکمہ، اس نے تو کوئی ایک ذرہ بھی بے مقصد نہیں بنایا۔ یہ جائے کہ اتنی شانوں والا انسان اس نے بے مقصد بنایا۔ ہمیں اپنی زندگی کا مقصد کیا بنانا چاہیے؟ ہم نے زندگی کا مقصد بنایا ضروریات زندگی کو حاصل کرنا، مکان بنانا، گاڑی خریدنا، پیسے کمانا، ٹھیک ہے یہ مقصد ہے، لیکن یاد رکھیں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مقصد بدل جاتا ہے۔ ایک بچہ ہے 5 سال کا، 7 سال کا، کھلونا حاصل کرنا اس کا مقصد ہے۔ 5-7 سال کے بچے کو آپ کھلونا دے دیں، وہ خوش ہو گیا، میرا مقصد پورا ہو گیا۔ ٹافی دے دیں، خوش ہو گیا، میرا مقصد پورا ہو گیا۔ 20 سال کا، 25 سال کا جوان ہے، اب وہ کھلونے سے خوش نہیں ہوگا، اس نے ملازمت کرنی ہے، اس نے مقصد بنایا پیسے کمانا، پڑھائی کی، ملازمت کی، مقصد پورا ہو گیا، ملازمت مل گئی،
کچھ عرصے بعد ریٹائر ہو گیا. اب جس نے زندگی کا مقصد بنایا تھا ملازمت حاصل کرنا، جب ریٹائر ہوگا تو کیا زندگی بے مقصد ہو جائے گی؟ کیونکہ اس کا مقصد تو صرف ملازمت تک ہی تھا. تو جب ملازمت سے ریٹائر ہو گئے اب زندگی بے مقصد ہوگی. مقصد کوئی ایسا بنائیں کہ جو مقصد دنیا میں، قبر میں، حشر میں، وہ مقصد آپ کے ساتھ ہی ہو، تب زندگی با مقصد